على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بآواز بلند درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين. حق نبھانا میرے حسین کا ہے، حق نبھانا میرے حسین کا ہے، حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ حق نبھانا میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ گونج پیدا ہو جائے، ہر زمانہ میرے کا ہے، ہر زمانہ اگ رہا ہے جو باغ کربلا، اگ رہا ہے جو باغ کربلا، دانا دانا میرے حسین
طویل کلام ہے، میں حاصل کلام شعر پیش کر رہے ہیں کہ جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں کارخانہ میرے حسین کا ہے کارخانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی۔ دربار عالیہ میریا غوثیہ گولڈرا شریف۔ بعد از حمد و صلات واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں، جمعۃ المبارک ماہ محرم الحرام دی 4 تاریخ اسلامی سال کا پہلا ماہ مقدس وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ شکر لاکھ لاکھ احسان کہ جس نے اسانوں ایک مرتبہ پھر عید والا دن عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ اس دن دے صدقے اسانوں او گھڑی نصیب فرمائے جس گھڑی دے اندر رب اساڑی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام دی نسبت ویسے تو بہت ساریاں نسبتاں نے ماہ محرم نہ، لیکن جو عظیم تر نسبت ہے سید الشہداء نواسہ رسول راکب دوش مصطفیٰ شہزادہ گلگوں قبا دل بندے فاطمۃ الزہرا لخت جگر حضرت علی المرتضیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال اس ماہ مقدس کو نسبت ہے۔ اس ماہ دی 10 تاریخ نو آپ نے باطل دے خلاف ایسا مارکا سر انجام دیتا کہ شاعر ایک کہن تے مجبور ہو گیا کہ پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، پوچھو یزید سے تیرا راج کہاں ہے، خون میں آلود وہ تیرا تاج کہاں ہے، خون میں آلود وہ تیرا تاج کہاں ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ ہے، لعنت کے سوا تیرا ذکر کہاں ہے، زندہ ہے حسین ابن علی زندہ ہے، لعنت کے سوا تیرا ذکر کہاں ہے۔ ایسا سید الشہداء نے مارکا حق و باطل سر انجام دیتا کہ جو رہتی دنیا تک یاد بھی رکھیا جائے گا اور اپنایا بھی جائے گا۔ جدوں بھی باطل دے خلاف حق نو بولنا پیا، جدوں بھی باطل دے خلاف حق نو نکلنا پیا تو حق بولے گا بھی حسین دی طرح اور نکلے گا بھی حسین دی طرح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شہزادہ گلگوں قبا راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اور آپ دے رفقا نے اور آپ دے اہل و عیال نے میدان کرب و بلا دے اندر
اسلام دی سربلندی دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیتا۔ اللہ تعالی حضور دے امتیاں نو نقش حسین تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک کہنا بڑا آسان ہے لیکن کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے۔ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم بھی حسینی ہیں، لیکن بننا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کما حقہ حضرت سید الشہداء دے نقش قدم دے چلنے دی توفیق عطا فرمائے، باطل دے سامنے حق کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی ماہ مقدس تھی 1 تاریخ نو جو نسبت حاصل ہے خلیفہ دویم مراد رسول جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی شہادت گو کے اختلاف ہے اس کے اندر۔ بعض مورخین نے 26 ذوالحج نو آپ دی شہادت لکھی ہے، اور بعض نے 1 محرم الحرام نو آپ دی شہادت لکھی ہے۔ باہر کیف 26 ہو یا 1 ہو، ہم حضور کے ہر غلام کے نوکر ہیں۔ حضور دے ہر غلام دے اسی نوکر، چاہے 26 ہو چاہے 1 ہو، مقصد تو آپ کی یاد منانا ہے۔ جن کو 26 پسند ہے وہ 26 کو منا لیں، جن کو 1 پسند ہے وہ 1 کو منا لیں۔ گل تے صرف یہ ہے کہ آپ دی یاد نو تازہ کرنے، آپ دی بارگاہ چے ہدیہ عقیدت پیش کرنے۔ آج آپ دی خدمت دے اندر میں مراد رسول سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شخصیت دے بارے 2-4 الفاظ گوش گزار کرن دی جسارت کرساں۔ اللہ رب العزت کما حقہ حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ نے ایسا حکمران دیکھیا کہ جڑا 22 لاکھ مربع میل دا مالک ہے، آدھی دنیا دا حکمران ہے۔ 22 لاکھ مربع میل دا مالک تاریخ نے ویکھیا کہ وہ ایسا مالک ہے، ایسا حکمران ہے کہ اس کے کرتے دے اندر 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل دا مالک ایسا حکمران ہے، سفر دے دوران نیند آ جائے تو سرہانے دے بجائے اینٹ سر دے نیچے رکھ کے سو جاتا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل دا ایسا حکمران ہے کہ جدا گورنر نو دی دعوت تے اس شہر دے اندر جانا چاہتا ہے، تاریخ نے ویکھیا ہے غلام ناکے تے سوار ہے، اور آقا غلام ناکے تے سوار کر کے ناکے دی موار پکڑ کے شہر داخل ہو گیا۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایسے حکمران نے، آپ دے دور حکومت دے اندر شیر اور ہرن ایک ہی جگہ دے اندر پانی پیندے، ایک ہی نہر دے وچ پانی پیندے، کٹھے کھڑے ہو کے پانی پیندے نے۔ اور آپ فرماندے سن عمر اے شان، اے شوکت، اے عظمت تینوں کس وجہ تو ملی؟ فرماندے سن عمر تو او عمر ہے کہ تیرا باپ جو اونٹاں دا مالک سی، تینوں اونٹ دیتے چران واسطے، اور باپ نے تینوں حکم دیتا ہے اونٹاں نو قطار دے اندر کھڑا کر۔ عمر تو او عمر ہے کہ جس کو اونٹ قطار دے اندر نہیں کھڑے ہوندے سن، آج اللہ نے اتنی شان عطا فرمائیے کہ اللہ نے 22 لاکھ مربع میل تے حکومت عطا فرمائی۔ فرمایا عمر تینوں اے شوکت، اے شان، اے عظمت کس وجہ تو ملی؟
فرمان لگے ساریاں عظمتاں، ساریاں رفتاں، ساریاں بلندیاں، ساری شان و شوکت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑیاں دا صدقہ رب نے عطا فرمائی۔ فرمایا عمر تینوں کوئی سیاںدا نہ ہوندا اگر تو محمد عربی دا غلام نہ ہوندا۔ عمر تینوں کوئی سیاںن والا نہ ہوندا اگر تو محمد عربی دا غلام نہ ہوندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول نے اللہ دی بارگاہ وچ محبوب کریم نے دعا منگی، یا اللہ دوواں عمراں وچوں ایک عطا فرما دے، اے میرے ربا دوواں عمراں وچوں ایک عمر مینوں عطا فرما۔ اور محدثین نے لکھیا جس وقت حضور دعا مانگ رہے سن تے حضور دا دل عمر بن خطاب وال سی۔ حضور دعا مانگ رہے سن یا اللہ مینوں دوواں عمراں وچوں ایک عمر عطا کر، لیکن حضور دا دل عمر بن خطاب وال سی۔ اللہ نے عمر بن خطاب نو حضور دے قدماں وچ آن کے ساتھ دتا۔ آپ دی اسلام لیان دا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ ننگی تلوار لے کے آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے جا رہے ہیں کہ اج میں محمد دا قصہ ہی تمام کر دیواں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدوں بھی حضور دا نام آیا کرے باواز بلند درود پڑھیا کرو۔ ننگی تلوار لے کے جا رہے ہیں کہ اج قصہ تمام ہو جائے گا۔ رستے دے اندر ایک شخص ملیا، کہہ رہے ہیں عمر کدھر جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اج میں قصہ ہی تمام کرن جا رہے ہیں، اج تو بعد کوئی رولا نہیں پائے گا مکے اندر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قتل کرن جا رہے ہیں۔ تو شخص کہنے لگا عمر پہلے اپنے گھر دی خبر لے لے۔ عمر پہلے اپنے گھر دی خبر لے۔ کہنے لگے میرے گھر نوں کی ہویا ہے؟ کہندا جا ویکھ تیری بہن اور تیرا بہنوئی محمد تے ایمان لے آئے ہیں، تیری بہن اور بہنوئی محمد دا دین انہوں نے قبول کر لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر اسی غصے دے اندر اپنی بہن دے گھر وال رخ کیتا۔ اللہ اکبر۔ بہنوئی نے ویکھیا نا عمر آ رہے ہیں، چونکہ عمر دا جلال سی، دبدبا سی، روب سی، آپ نے ویکھیا عمر آ رہے ہیں جب آپ عمر کو دے غضب کو ڈر کے نہ چھپ گئے۔ بہن سامنے سی، قرآن دی تلاوت کر رہی سی۔ عمر نو آندا ویکھیا بہن نے وہ ٹکڑا جس ٹکڑے دے اتنے قرآن دی آیات لکھیاں ہوئیاں سن وہ چھپا لیاں، بیٹھ گئی۔ عمر گھر دے اندر داخل ہوئے، غضبناک آواز دے اندر بولے، بہن نو مخاطب کر کے کہندے نے میرے آن تو پہلے اتھے کے ہو رہا سی، میرے آن تو پہلے اتھے کے ہو رہا سی، اور نال ہی اپنی بہن نو مارنا شروع کر دیتا۔ مار مار کے تھکے نا تو کہندے نے اچھا اس طرح کر، میرے آنے تو پہلے جو کچھ کر رہی سی میرے سامنے کرنا شروع کر، میرے آن تو پہلے جو کر رہی سی ہن میرے سامنے کر۔ تھوڑی لہجے دے اندر نرمی آئی نا تو آپ دے بہنوئی جو چھپے ہوئے سن باہر نکلے، کہنے لگے الحمدللہ اللہ نے عمر دے دل وچ اسلام دی محبت کو معجزہ فرمایا ہے، اللہ نے عمر دے دل وچ اسلام دی محبت پا دیتی۔ اپنی زوجہ نو مخاطب کر کے کہندے نے ڈر نہیں، جڑی تلاوت کر رہی سی عمر دے سامنے کر۔ حضرت عمر دے سامنے قرآن دی تلاوت شروع کیتی گئی تو عمر دے زاروں قطار آنسو شروع ہو گئے، رونا شروع کر دیتا، اور تلاوت ختم ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہن اور بہنوئی نے مخاطب کر کے کہندے نے چلو میں نے محمد کو لے جاؤ، حضور دی بارگاہ وچ لے کے جاؤ۔ بہنوئی کہنے لگا عمر تیرے ارادے بڑے خطرناک نے، تو ننگی تلوار لے کے آئے ہیں، اسانوں کے گارنٹی ہے کہ تو حضور دے بارگاہ جا کے کچھ نہیں کرے گا۔ آپ نے تلوار سٹی، فرمایا کہ جو اس نے تلاوت کی تھی نا اس تلاوت نے عمر دا دل تبدیل کر دیتا ہے۔
میں نے حضور دی بارگاہ چ لے کے جاؤ. بہن کہنے لگی اس طرح نہیں جاندے, پہلے غسل کرو. حضرت عمر غسل فرمایا ہن چلو حضور دی بارگاہ چ. جد حضور دی بارگاہ حضرت عمر بن خطاب پہنچے, دور چ ویکھیا حضرت عمر آ رہے نے, حضور دے چچا. آپ نے صحابہ دے اندر مضطرب ہو گئے, صحابہ اضطراب دی کیفیت پیدا ہو گئی کہ عمر آ رہے نے, شاید کسی بری نیت دے نال آ رہے نے. صحابہ دے اندر جس وقت اضطراب پھیلیا تو حضور دے چچا فرمایا آن دے عمر نو, اگر بری نیت لے کے آیا ہے تو اسی دی تلوار نال اس دی گردن اڑا دینا. جس وقت حضور دی بارگاہ میں حضرت عمر آئے, بہن نے اور بہنوئی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر نو کلمہ پڑھاؤ. اللہ اکبر, عمر نو کیا کرو, کلمہ پڑھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کلمہ پڑھیا, مسلمان ہوئے, حضور دی معیت کے اندر بیٹھے, نماز دا وقت آ گیا. حضور نے صحابہ نو آکھیا دروازہ بند کرو, نماز ادا کریے. چونکہ عمر دے ایمان لے آن تو پہلا جس وقت مسلمان عبادت کرتے سن تو کفار انہوں نے ایذا پہنچاتے سن, تکلیف پہنچاتے سن, طرح طرح دیا ایذا دیندے سن, گندگی پھینکتے سن, کوڑا کرکٹ پھینکتے سن, مارتے سن. اس واسطے حضور نے اپنے غلاموں کو حکم دیتا سی کہ بند کمرے دے اندر عبادت کرنی ہے. آپ نے فرمایا دروازہ بند کرو, نماز ادا کریے. عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ساڈا دین حق نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں الحمدللہ میں حق دے نال مبعوث کیتا گیا. فرمایا پھر چھپ کے عبادت کیوں کرنے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار تنگ کر دینے, ایذا پہنچا دینے, تکلیف دے دینے. عمر نے فرمایا اج عمر اعلان کر رہا ہے کعبۃ اللہ جا کے عبادت کرا. اج میں ویکھنا کون ہے کہ مسلمانوں کو تنگ کرن والا ہے. آؤ کعبے دے اندر جا کے عبادت کرنے. او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے فرمایا عمر جس گلی سے تم آتے ہو شیطان اس رستے کو چھوڑ کر 100 رستے بدل کر چلا جاتا. او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رستے عمر آ رہے ہوں شیطان بھی وہ رستہ چھوڑ دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ منبر رسول تے تشریف فرما. حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چھوٹی جی عمر ہے, بچپنے کی عمر ہے, آپ مسجد شریف کے اندر تشریف لے آئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول تے بیٹھ کے محبوب دے امتیاں نو, محبوب دے غلاماں نو محبوب دا دین سکھا رہے ہیں, محبوب دا دین پڑھا رہے ہیں. چونکہ خلیفہ وقت امیر المومنین جڑا بھی پڑھدا سی وہ حضور دے مصلی امامت تے کھڑے ہو کے اپنی قوم نو اپنی حضور دے غلاماں نو امامت کرواتا سی. حضور سرور کائنات دے حضور دے داماد, حضور دے مراد رسول, حضور دے سسر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول دے بیٹھے نے, خطبہ ارشاد فرما رہے نے. حضرت عثمان بھی بیٹھے نے, حضرت علی بھی بیٹھے نے, جلیل القدر صحابہ حضرت عمر دا خطبہ سنتے ہوئے نے. حضرات حسنین کریمین طیبین طاہرین مسجد شریف کے اندر تشریف لے آئے. عمر نو ویکھیا حضور دے منبر تے بیٹھے نے, قریب آ کے فرمایا عمر جلدی کر میرے نانے دے منبر تو نیچے اتر آ. حضرات حسنین کریمین نے فرمایا عمر جلدی کر میرے نانے دا منبر چھوڑ, میرے نانے دے منبر تو نیچے اتر. حضرت علی اجے سنبھلی رہے سن کہ حضرات حسنین کریمین نو سنبھالا. آپ حضرت علی دے اٹھن تو پہلے عمر بن خطاب نیچے اتر آئے, اپنی پگڑی اتاری, پگڑی اتار کے نیچے رکھی. فرمایا تاریخی جملے ارشاد فرمائے, فرمایا او حسنین کریمین آپ صحیح ارشاد فرماتے ہو, میں کون ہوں حضور دے منبر دے بیٹھن والا. اے عزتاں, اے رفتاں, اے بلندیاں, اے شان و شوکت, اے پگڑیاں آپ دے نانا جان دی وجہ تو ہی عمر کو عطا ہویا. زندہ باد, بابا سے بلند, مردہ باد.
اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا حسنین ٹھیک ارشاد فرما دے، اے ممبر میرا نہیں، خطاب عمر دے خطاب دا بیٹا ہے جڑا اونٹ چران والا سی، اونٹ پالن والا سی۔ اس ممبر دی شان و شوکت حضور سرور کائنات دے نالے آج جڑی شان و شوکت عمر نو ملی ہے اس کی وجہ بھی حضور سرور کائنات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک جنگ فرمائی، مال غنیمت آیا، مال غنیمت کے اندر بادشاہزادی بھی آ گئی، بادشاہ دی بیٹی بھی قیدی بن کے آ گئی۔ حضرت عمر بن خطاب دی بارگاہ سے پیش کیتا گیا، آپ نے فرمایا کل میں اس شہزادی دا نکاح شہزادے نال فرما دیواں گا، کل میں اس شہزادی دا نکاح ایک شہزادے نال کراں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر دونوں کی مبارکہ دیوان، صحابہ مبارکہ دیوان، عبداللہ تینوں مبارک ہوئے، شہزادی دا نکاح تیرے نال کیتا جائے گا۔ آپ فرماندے نے مینوں تے نہیں پتا، تانوں کس طرح پتا چل گیا؟ آپ فرماندے نے لوگ ہی فرماندے نے اے عبداللہ بن عمر اسی عمر دے بارگاہ وچ حاضر ساں، عمر دے دربار وچ بیٹھے ساں، جدوں شہزادی لے آئی گئی ہے عمر نے ارشاد فرمایا کل اس شہزادی دا نکاح میں شہزادے نال کراں گا، تو اس دور دا شہزادہ تو ہی ہے، اس واسطے کہ خلیفہ دوم امیر المومنین دا بیٹا ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا ہے، شہزادہ تو ہے، اس واسطے اس شہزادی دا نکاح مبارک ہوئے۔ کل دا دن آ گیا، سارے حضور دی خدمت جمع ہو گئے، حضرت عمر بن خطاب دی خدمت جمع ہو گئے، سارے مدینے دے صحابہ، مدینے دے لوگ حضور دی خدمت حاضر، حضرت امیر المومنین دی خدمت حاضر ہو گئے، عبداللہ بن عمر بھی آ گئے، سارے اول نگاہ پائی عبداللہ بن عمر کو بیٹھے ہوئے گیا، حضرت علی بیٹھے ہوئے گئے، حضرت عثمان بیٹھے ہوئے گئے، جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے گئے۔ آپ کو حسین کدھر نظر نہ آئے، فرمایا حسین کتنے نے؟ حسین نظر نہیں آ رہے۔ کسی نے دسیا آپ گھر کے اندر موجود نے، فرمایا بلا کے لے آؤ حضرت حسین نو۔ جب حضرت حسین عمر بن خطاب دی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حضرت عمر دی بارگاہ خدمت میں جا گئے، حضرت عمر نے فرمایا اس شہزادی دا نکاح میں شہزادے حسین نال طے کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا شہزادی دا نکاح میں شہزادہ حسین نال طے کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگاں نو پتہ چلیا شہزادہ عبداللہ نہیں ہے، شہزادہ حسین بن علی کی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فالحمدللہ کثیرہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او خلیفہ مومنین، او خلیفہ مومنین، رات نو گشت کرتے ہوندے سن، گلیاں دے اندر گشت کرتے سن، میری رعایا نو کدھر کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، میری رعایا نو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ گشت کردیاں کردیاں آپ ایک بیوہ دے گھر دے کولوں گزرے جس دی جوان بیٹی سی، رات نو دودھ دو کے بیٹی جس وقت دودھ اپنے برتناں دے اندر پا رہی سی، ماں نے آکھیا کیڑا خلیفہ ویکھ رہا ہے، امیر المومنین دے ستے ہون گے، رات دا اے وقت ہے، سانو کوئی دیکھن والا نہیں، دودھ دی مقدار بڑھا دے۔ کہن لگی اماں جی پھر دودھ دی مقدار کس طرح بڑھانا؟ بھینساں نے تے دودھ اتنا دیتا ہے، گائے نے تے دودھ اتنا دیتا ہے۔ اماں کہن لگی سانو دیکھن والا کوئی نہیں، آج اس طرح کرنے ہیں، دودھ دی مقدار بڑھان واسطے اس کے اندر پانی مکس کر دینے ہیں۔ اماں کہن لگی بیٹی نو بیٹی ویکھن والا تے کوئی نہیں، امیر المومنین تے ستے ہون گے، رات دا پہرے سارے ستے نے، سانو کوئی ویکھن والا نہیں، چل دودھ وچ پانی ملا، دودھ دی مقدار بڑھ جائے گی۔ بیٹی ایمان والی بیٹی سی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی محبت اپنے دل دے اندر رکھن والی بیٹی، جواب عرض کی تھی اماں جان میں خلیفہ مومنین دے ڈر تو ملاوٹ نہیں کرتی، بلکہ میں اس رب دے ڈر تو ملاوٹ نہیں کرتی جہاں سارے جہاناں نو پالن والا ہے۔ میں خلیفہ کو نہیں ڈر دی، امیر المومنین دے ڈر تو وجہ تو میں ملاوٹ نہیں کر دی۔ میں ملاوٹ اس واسطے نہیں کر دی کہ خلیفہ وقت بڑا ڈاڈا ہے، عمر بن خطاب ہے جس کو شیطان بھی پناہ منگتا ہے۔ کہنے لگی اماں جی میں ملاوٹ اس واسطے نہیں کرنی ہے کہ رب الارباب دیکھ رہے آئے،
اور رب ویکھ رہا ہے. خلیفہ مومنین امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان لگا کے سن رہے سن. صبح دا وقت آیا, آپ نے گلی نوٹ کر لی, مکان نوٹ کر لیا. صبح دا وقت آیا, آپ کچھ صحابہ دے نال اس گھر دے اندر تشریف لے گئے. گھر دے اندر پہنچ کے اس مائی نو سلام کیتا. صحابہ نے دسیا خلیفہ مومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ نے فرمایا اے میری بہن آج میں تیرے گھر وچ کچھ منگن واسطے آ گیا ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں کچھ منگن واسطے آیا ہے. بیوہ خاتون کہنے لگی ہے عمر اے خلیفہ مومنین میں بیوہ عورت ہاں, میرا مال و متاع کوئی نہیں, میرا بیٹا کوئی نہیں, ایک ہی بیٹی ہے, اسی دونوں بڑا گزر بسر بڑی مشکل نال کر رہے ہیں. اے خلیفہ مومنین میرے گھر دے اندر آپ نو دیون واسطے کوئی چیز نہیں, پھر بھی حکم ارشاد فرماؤ, حکم فرماؤ, جان بھی قربان کر دیواں گا, جان بھی قربان کر دیواں گی. امیر المومنین نے فرمایا مینوں تیری جان دی کوئی ضرورت نہیں, نہ ہی معلومات دی ضرورت ہے. اے میری بہن مینوں کوئی چیز ضرورت نہیں, ہاں مگر اپنے بیٹے واسطے تیری بیٹی دے حق دا پیغام لے کے آ گیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. یا علی, اپنے بیٹے واسطے تیری بیٹی دا ہاتھ مانگ رہے ہیں, نکاح دا پیغام لے کے آئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج لوگ مال و متاع کو دیکھتے ہیں, دین رخصت ہوا چاہتا ہے ہمارے گھروں سے, مال و متاع دیکھا جاتا ہے, لڑکا کتنا کماتا ہے, اور لڑکی کے بارے میں دیکھا جاتا ہے کتنی فیشنیبل ہے, کتنی پڑھی لکھی ہے. نہ لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں لڑکے کا دین کیسا ہے, نہ لڑکے والے یہ دیکھتے ہیں لڑکی کا دین کیسا ہے. آج دین کو پیچھے چھوڑ دیا, ہم نے دنیا کو اپنا لیا. اللہ خالق لم یزل ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہمارے زوال کی وجہ ہی کیا ہے, صرف اور صرف دین سے دوری ہے. آج بھی اگر تم دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اللہ تمہیں ترقیاں عطا فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ارشاد فرمایا سی یہود و نصارہ نو عرب دے جزیرے دے چوں باہر کر دیتا جائے. یہود و نصارہ عرب دے جزیرے دے اندر نہیں بس سکتے. اس فرمان نو حضرت عمر بن خطاب نے پورا فرمایا. یہود و نصارہ نو مدینہ تو بے دخل فرما دیتا, مکہ تو بے دخل فرما دیتا, عرب دے جزیرے تو باہر کر دیتا. عرب دے جزیرے تو یہود و نصارہ بے دخل ہو گئے, لیکن یہود و نصارہ دے بڑے انفرس سن, بڑیاں جائیداداں سن, بڑے کاروبار سن. آپ حضرت عمر دا کے فیصلہ سمجھ نہ آیا, فیصلہ منظور نہ آیا, لیکن کے کر دستے سن امیر المومنین خلیفہ دوم عمر بن خطاب دی ذات آپ نے بے دخل فرمایا, سارے انہوں کر دیتا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے غلام نے, حضور دے صحابی نے, آپ حضرت عمر دی خدمت بارگاہ اجازت ہوئے, خدمت اجازت ہوئے, عرض کر دینے ہیں عمر آپ کو ایک اجازت لینا آیا ہوں. عمر نے فرمایا مغیرہ میرے حضور دے غلام دسو کے لیے اجازت چاہیے. آپ نے فرمایا اے عمر میرا ایک غلام ہے مجوسی مذہب نال تعلق رکھدا ہے, میں اجازت چاہنا ہوں, مینوں اجازت دے, وہ میرا زر خرید غلام ہے, میں اس کو خرید کے لے آیا ہوں, اجازت دے وہ میں اس کو اپنے گھر رکھ سکاں. اس واسطے کہ بڑا فنکار ہے, بڑا فن دا ماہر ہے, مدینے دے لوگوں دا فائدہ ہو جائے گا. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا مغیرہ اور کسی نو اجازت نہیں, صرف تینوں اجازت ہے, اس نو گھر رکھ لے. اجازت اس واسطے دے رہے ہیں کہ مدینے دے لوگوں دا فائدہ ہوئے گا, فن سکھ جان گے, فن دے فنکار بن جان گے, اس واسطے تم اس نو اپنے گھر رکھ سکتا ہے. بڑا فنکار آدمی مجوسی مذہب نال تعلق رکھن والا ابو لولو فیروز مجوسی جس نے حضرت عمر نو شہید کیتا سی. ابو لولو فیروز کو حضرت مغیرہ بن شعبہ اپنے گھر رکھیا, لوگاں دی خدمت تے مامور ہو گیا. آہستہ آہستہ لوگاں نو فن سکھانا شروع کر دیتا. کچھ عرصے کے اندر بڑا فنکار مشہور ہو گیا, بڑا مال و متاع اکٹھا کرن لگ گیا. حضرت مغیرہ نے فرمایا چونکہ تو میرا زر خرید غلام ہے, اس واسطے جڑا تو فن دا مظاہرہ کر رہا ہے, جڑے تو پیسے اکٹھے کر رہا ہے, اس دے وچوں میرا بھی حصہ نکال. کہنے لگا میں خلیفہ مومنین دی خدمت اجازت ہو کے فیصلہ کراواں گا, مینوں تیرا فیصلہ منظور نہیں.
حضرت عمر کی خدمت وچ عرض کردا ہے بولو مجوسی کہن لگا ہے میرا آقا ہے میں اس دا غلام ہاں میں اپنے فن دے نال پیسہ کما رہا ہاں لیکن مینوں کہندا ہے مینوں اس چوں حصہ دے عمر بن خطاب نے فرمایا اے ابو لولو اگر تو اس نوں تھوڑا حصہ دے دے میں کوئی ممانعت نہیں اس واسطے کہ تو اس دا زر خرید غلام ہے تیرے تے اس تے انویسٹمنٹ کیتی ہے تیرے تے پیسہ لایا ہے اگر تو اس نوں 5-10% منافع دے دے تو کوئی حرج نہیں ابو لولو نو فیصلہ پسند نہ آیا لیکن کر کچھ نہیں سکتا سی دل دے اندر کڑدا رہا کتاباں اندر لکھیا ہوا ہے جس وقت مدینے دی گلیاں دی اندر چلدا سی نا تو محلات نو ویکھدا مسلماناں دے مکاناں نو ویکھدا تے دل دے اندر جلدا سی وہ مسلمان اتنی ترقی کر گئے مسلماناں نے اتنی چہل پہل بنا لئی جس وقت مسلماناں دے بچیاں نو مدینے دی گلی دے اندر چلدا ویکھدا سی نا تو دل دے اندر کڑدا سی حسد کردا سی جلن محسوس ہوندی سی وہ مسلماناں دے بٹے ایڈے سونے مسلماناں دے بچے آخر کار وقت گزرتا گیا ایک دن حضرت علی بھی بیٹھے نے حضرت عثمان بھی بیٹھے نے جلیل القدر صحابہ بیٹھے نے حضرت عمر بھی آپ بیٹھے نے سرکاری کام تو فارغ ہوئے دیکھیا مغیرہ بن شعبہ دا غلام سامنے ہو جا رہا ہے بلا کے فرمایا ادھر آ بلا لو جس وقت قریب گیا فرمایا میری گھر کی چکی ٹوٹ گئی ہے سنیا تو بڑا فنکار ہے بڑا فن دا ماہر ہے میرے گھر کی چکی نو درست کر لے جتنی قیمت منگے گا منہ منگی قیمت ادا کر دے گا ابو لولو کہنے لگا ہے عمر میں چکی دے درست کر دے گا لیکن میں ایسی چکی بناواں گا دنیا یاد کرے گی کہ ابو لولو نے کوئی چکی بنا کے دیتی سی چلا گیا حضرت علی حضرت عمر کی بارگاہ حاضر ہوئے فرمان لگے عمر میں ایک گل دی اجازت چاہنا ہوں اگر ناراض نہ ہو ایک گل کرنا چاہنا حضرت عمر نے فرمایا علی ناراضگی کی کوئی بات نہیں تسی میرے بھائی ہو ارشاد فرماؤ کیڑی گل کرنا چاہتے ہو حضرت علی نے فرمایا اے عمر بن خطاب ابو لولو فیروز مجوسی دبے لفظاں دے اندر آپ کو قتل دی دھمکی دے گیا علم و حکمت دا بادشاہ دروازہ علم و حکمت اللہ اکبر حضرت علی عمر کی بارگاہ حاضر ہوئے فرمان لگے عمر ابو لولو تینوں دبے لفظاں وچ قتل دی دھمکی دے کے گیا مینوں اجازت دے گو میں اس دا سر تلوار نال قلم کر دیواں عمر فرمان لگے علی میں اس گل دی سزا کس طرح دے سکنا جڑا جرم کیتا ہی نہیں آپ سمجھ گئے ہو لیکن مینوں سمجھ نہیں آئی عمر جب کرے گا تے ویکھی جائے گی چھوڑو اس بات کو تک کر دے وقت گزرتا گیا آپ حج ادا کرن واسطے گئے خطبہ حج ادا فرمایا ایک دن مکہ پاک دے اندر ستے نے خواب دے اندر ویکھدے نے ایک سرخ رنگ دا مرغا جڑا آپ دی ناف تے آن کے حملہ کردا ہے بار بار آپ دی ناف تے حملہ آوندا ہے آپ بڑے پریشان ہوئے مدینہ طیبہ اندر آئے اس وقت مدینہ طیبہ دے اندر ایک خاتون سی جڑے خواباں دی بیان کرتی سی خواباں دی تعبیر دستی سی نام اس دا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر طیار دی بیوہ ہے عبداللہ بن جعفر دی والدہ ماجدہ ہے آپ نو بلایا گیا حضرت عمر کی خدمت اجازت ہوئیاں عمر نے فرمایا اے اسماء بنت امیس میں ایک خواب دیکھا ہے اس خواب دی تعبیر دسو اسماء بنت امیس فرمان لگیاں عرض کردیاں نے امیر المومنین دسو ارشاد فرماؤ آپ فرمایا میں نے دیکھا ہے خواب کے اندر ایک سرخ مرغا ہے جڑا بار بار میری ناف تے حملہ آوندا ہے اسماء بنت امیس نے خواب سنیا زاروں کے تار رونا شروع کر دیتا اکھاں تو آنسوں دیاں جھڑیاں لگیاں ہچکی بن گئی روندیاں روندیاں حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے عثمان روندی کیوں ہے خواب دی تعبیر دس آپ نے فرمایا عمر میں نے اس خواب دی تعبیر کے اندر سمجھ آئی ہے کچھ دن بعد آپ کو شہید کر دیتا جائے گا اور سنو خلیفہ مومنین دی شہادت دی خبر اسماء بنت امیس حضرت جعفر طیار دی زوجہ آپ پہ ارشاد فرمان دیا گیا نے امیر المومنین آپ کو کچھ دنوں کے اندر شہید کر دیتا جائے گا کچھ دنوں بعد حضرت عمر فاروق چونکہ خلیفہ مومنین اس وقت دے خلیفے ہوندے سن جڑے معبود دی امت نو مسلے تے کھڑے ہو کے امامت فرماوے سن آپ نماز پڑھان واسطے آئے ابو لولو فیروز مجوسی مذہب نال تعلق رکھن والا بھیس بدل کے دو تاری تلوار تیار کی تھی جس سے ادھر بھی خنجر لگایا ادھر بھی خنجر لگایا اس خنجر نو پھر
اس تلوار نو زہر دے اندر ڈبویا، زہر دے اندر ڈبو کے بغل دے اندر دبا کے مسجد نجات آ گیا۔ خلیفہ مومنین امیر المومنین جدہ مسجد دے اندر تشریف لے آئے، نماز ادا فرمان دا وقت آ گیا، نمازیاں نو فرمایا صفاں سیدھیاں کر لو، کندھے نال کندھا ملا لو۔ آج بھی جو عرب دے اندر عرب دے امام کہندے نے اقیموا صفوفکم، حضرت عمر دی ایجاد، حضرت عمر دی کہانی، حضرت عمر دے اقوال، آپ فرمانے صفاں سیدھیاں کر لو، آپ نے فرمایا صفاں سیدھیاں کرو۔ اس وقت رخ اپنے غلاماں ول کیتا، اپنے بھائیاں ول کیتا، حضور دے امتیاں ول کیتا۔ ابو لولو اور صف وچوں نکلیا بڑی چاقت دستی دے نال، بڑی چالاکی دے نال صف وچوں نکلیا، پہلا وار اس نے حضرت عمر دے سر مبارک تے کیتا، دوسرا وار آپ دے سینے مبارک تے کیتا، تیسرا وار آپ دی تنی مبارک پیٹ مبارک کے اندر کیتا۔ اتنا سخت وار کیتا کہ حضرت عمر دیاں انگڑیاں حضور دے عمر دے پیٹ مبارک تو نکل کے باہر آ گئیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا سخت وار کیتا ابو لولو نے کہ حضرت عمر دیاں انتڑیاں باہر آ گئیاں، آپ زمین تے گر گئے۔ لوگاں دے جان دنیا تو جان دا وقت آوے نا تو لوگاں نو اپنے تھی پتر یاد آندے نے، لوگاں نو اپنی بیوی یاد آندی ہے، ماں پیو یاد آندے نے، اہل و عیال، دوست احباب، رشتہ دار، غرض کہ اپنی جمع پونجی یاد آ جاندی ہے۔ سنو محبوب دا غلام خلیفہ مومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے گرے ہوئے نے، خون جاری ہے، انتڑیاں باہر نے، بیٹے عبداللہ نو بلایا، فرمایا عبداللہ مینوں بعد وچ ویکھ لینا، پہلے نماز دا وقت ہے، نماز ادا کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا عبداللہ پہلے نماز پڑھو، مینوں بعد وچ دوائی دینا، میری خبر بعد وچ لے لینا۔ 8 یا 10 آدمیاں نو اس ابو لولو نے زخمی کیتا۔ آخر حضور دے ایک غلام نے اس کے اتنے رضائی یا کمبل یا کوئی بھاری چیز سٹ کے اس کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر بن خطاب ایک روایت دے مطابق 26 ذوالحج نو آپ دی شہادت ہے، ایک روایت دے مطابق 1 محرم نو آپ دی شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب دیاں مزید درجات نو بلند فرمائے۔ آپ دی اس قربانی دے صدقے رب تعالیٰ محبوب دی امت دے اندر اتحاد پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔